بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا افضل من العبادہ، عبادت کرنے سے افضل ہے۔ عرض کی گئی کیا دین کا علم سیکھنا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ جواب میں جو ارشاد ہوا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا بغیر علم کے قرآن کی تلاوت کر لو گے؟ مفہوماً دوسری حدیث، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دین کا علم سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے کام سے خوش ہو کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تیسری حدیث شریف مفہوماً سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ وہ سیکھ کر گھر نہیں آتا۔ چار یاروں کی نسبت سے چوتھی حدیث پاک مفہوم ہے۔ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جو دین کا علم سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پانچ تن پاک کی نسبت سے پانچویں حدیث پاک مفہوماً حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دین کا علم سیکھنے میں مصروف ہوتا ہے تکفل اللہ لہ برزقہ، اس کے رزق کا ضامن اور کفیل خود پاک پروردگار ہے۔ کوئی باتوں کی سمجھ آئی ہے جی؟ میں نے آپ کو مفہوماً پانچ حدیثیں مفہوماً سنائی ہیں، وہ سمجھ آئی یہ بات کی؟ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے چھویں بھی سن لیں، اللہ کرے کہ آپ مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا او کما قال کہ جب دین کا علم سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سوراخوں میں چیونٹیاں، ندیوں میں مچھلیاں اور آسمان پر رہنے والے فرشتے اس دین کے طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس قدر فضیلت ہے۔ اور ساتویں حدیث پاک بھی سن لیں، کریم نے فرمایا العالم والمتعلم شریکان فی الخیر، دین کا علم سیکھنے والا دین کا علم سکھانے والا خیر میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ دین کا علم کس آستانے سے سکھانا شروع ہوا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ سوال پہ غور کیا آپ نے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ حضرات وہ ہمارے قبلہ تو آپ پر پہلے بہت محنت خرچ کر چکے، اب تو آپ لب ہلائیے۔ نہیں یہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی، سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے، یہ عمل بہت شاندار ہے، لیکن ہم تو آپ سے بات پوچھ رہے ہیں، جو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا پردہ ہے تو اتنا شور ہے ہماری وہ بیک سائڈ پر، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں اور بے خبر ہیں، اور اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو یہ خبر نہیں کہ جو آگے بیٹھے ہیں وہ کتنے باخبر ہیں۔
میں نے آپ کو مفہوماً 7 حدیثیں سنا دی. خلاصہ کلام یہ ہے، دین کا علم سیکھنے والا خیر میں شریک ہے. دین کا علم سیکھنے والے کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. دین کے طالب علم کے لیے چونٹیاں دعا کرتی ہیں. دین کے طالب علم کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. دین کے طالب علم کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. دین کے طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ دنیا کا کون سا پہلا پیر خانہ ہے کہ جس آستانے خانقاہ اور پیر خانے پر باقاعدہ دین کا علم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا. ابھی بھی آپ کی توجہ دائیں بائیں ہے. یہ سامنے والے جو ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، باقیوں کو تو پھر دیکھیں گے. آپ کو دیکھ رہا ہوں. کون سا آستانہ ہے، کون سا پیر خانہ ہے جہاں سب سے پہلے دین کا علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا؟ کوئی آپ سے اونچی سبحان اللہ کہنے کی اپیل نہیں. سمجھ جائیں تو مجھے اتنی بڑی خوشی ہے کہ وہ آستانہ عالیہ مدینہ منورہ ہے. اور اس آستانہ عالیہ پر جو اکیڈمی تھی، جو مدرسہ تھا، اسے صفا اکیڈمی کہیے یا جامعہ صفا کہیے. صفا چبوترے کو کہتے ہیں، تھڑے کو کہتے ہیں. جیسے یہ اسٹیج ہے، یہ اس سطح سے اونچا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے طالب علموں کے لیے بلند جگہ مقرر کر کے گویا کہ امت کو ایک میسج دیا ہے کہ چاہے ان کے جسموں پہ پورے کپڑے بھی نہیں، ایک ایک چادر اوڑے ہوئے، ننگے پیر، بکھرے بال، 2 3 دن کے فاقہ کش ہیں، لیکن ہمارے دربار میں ان کا مقام یہ ہے کہ ہم نے ان کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی بلند رکھا ہوا ہے. باقی جتنے بھی آستانے ہوئے، الگ ترتیب ان خانقاہوں اور آستانوں پر یہ تربیت کا سلسلہ ہوا. تھوڑی سی آواز سننے والے بھائی سادہ کر دیں گے. آخری نشست ہے، 3 روزہ بارو شریف کریم کا عرس مبارک ہے. پھر آپ نے گھروں کو جانا ہے. یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مہربانی کر کے اسے بھی تبرک کا حصہ جان کر لے جائیے گا. بڑی مہربانی جی، آواز بہتر کر دی آپ نے، جزاک اللہ خیر. خانقاہوں پر یہی سلسلہ جاری رہا. نمبر 1 دین کا علم. امام سخاوی مقاصد حسنہ میں بطور روایت اس کو کوڈ کیا. اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. سلطان باؤ فرماتے علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. صوفیاء اولیاء فرماتے ہیں کہ جاہل شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. وہ اپنے طور پہ روحانیت اور پیری کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو اس کی جہالت کے جال میں باندھ دیتا ہے اور پھر وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہٰذا ہر خانقاہ نے، ہر آستانے نے یہ پہلی توجہ کی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو، اپنے خدمت میں آنے والوں کو دین کا علم سکھاتے تھے. سلسلہ عالیہ قادریہ کو دیکھیے. میرے مرشد غوث ثقلین کریم الطرفین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت گیلان ایران میں ہوئی ہے، مزار ان کا بغداد معلیٰ میں ہے. تو گیلان تا بغداد کا سفر کس وجہ کا سفر تھا؟ تو دین کے علم کا سفر تھا. اور یہ جو آج ماشاءاللہ حسین دولے تیار ہوئے اس خانقاہ سے، جو دستار مبارک بزرگوں کے ہاتھ سے اپنے سروں پہ سجوائیں گے، میں اسپیشلی ان کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو خلافت بھی مل جائے تو پیر بن کے مطلب پیر کا کام حجرے میں بیٹھنا نہیں ہے. پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدرسے میں 13 پیریڈ 13 اسباق خود پڑھاتے تھے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ دن کو اسباق پڑھانے کے بعد ساری رات آرام کرنا ہے. پھر 15 سال محبوب سبحانی نے یوں گزارے کہ روزانہ 2 نفلوں میں پورا قرآن پڑھا ہے.
سبحان اللہ تو آپ 3 دن سے کہہ رہے ہیں اور بہت کہہ چکے ہیں، اور بہت ہی کہہ چکے ہیں، اور آپ کے یہ دبے دبے لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی کہہ چکے ہیں۔ بقیہ خانقاہوں کو دیکھیے، ہمارے یہ تصور ہے کہ خاندان چشت اہل بہشت نے لوگوں کو کسی ڈھال جھانج ڈھول کے تحت اکٹھا کیا ہے، لیکن آپ خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین سرکار معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا مستند کتب سے مطالعہ کریں تو غریب نواز مدینہ شریف سے معین الدین کا لقب پا کر لاہور آئے اور گنج بخش فیض عالم کے قدموں میں کچھ دیر بیٹھے، اور پھر یہاں سے وہ اجمیر معلیٰ میں پہنچے ہیں جو ہندوؤں کی فوجی چھاونیوں میں کے مراکز میں سے ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اس وقت غریب نواز جب اس خطے کے اندر دین کا پیغام لے کر آئے ہیں تو چند خادموں کے ہمراہ جو ان کے پاس روحانی ہتھیار تھا، پتہ نہیں کون سن کے حیران ہوگا کون نہ ہوگا، ہم تو اور کرامتوں کے چکر میں غریب نواز کے ساتھ ان کے قافلے میں ایک ہتھیار تھا روحانی، اور وہ تھا قرآن پاک۔ خواجہ صاحب نے لازم قرار دیا کہ ہمارے جتنے مرید ہیں اور جتنے خلفاء ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ بعض حضرات نے لکھا کہ حضور قطب الحق والدین نے اس وقت حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی جب ان کی ریش مبارک میں سفید بال آ گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیر خانوں پر سکھایا کیا جاتا تھا۔ بابا فرید کے دربار پہ گئے ہو کبھی؟ گئے ہو کبھی؟ نہیں، اب تو یہ ہاتھ پیسے دینے کے لیے نہیں اٹھانا، اب تو آپ دربار پہ گئے کہ نہیں یہ آپ سے پوچھے۔ کبھی گئے ہو بابا صاحب کی شکر کھائیے کبھی؟ اجودن کے ٹیلوں پر بیٹھ کر حضور فریدن مائی نے یہی مدرسے کی پھٹی رکھ کر قرآن حدیث پڑھایا ہے۔ یہ کرامتیں ایسی ہیں جس پر آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ اس میں چڑی مری ہے، نہ زندہ ہوئی ہے، نہ کوا اڑا ہے، نہ مٹکا ٹوٹا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور کیا لطف کا مقام تھا کہ جب فریدن مائی تدریس کی مسرت پر بیٹھ کر پڑھا رہے ہوں اور سامنے شاگردوں میں نظام الدین اولیاء ہو، جب نجیب الدین متوکل ہوں، علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہوں، تو میں ایک تصور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک خانقاہ سے وابستہ ہیں، خانقاہ بارو شریف کا کام کہ جہاں آج بھی آنے کے لیے بہت زیادہ شاندار روٹ اور سڑک نہیں ہے۔ جب ہم آج بھی انٹر ہوئے ہیں مین سڑک سے تو میں اظہر شاہ صاحب کی بلا سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ 2025 میں روٹ کا یہ عالم ہے، تو جب پیر بارو کریم نے یہاں چراغ محبت روشن کر کے بیٹھے ہوں گے تو ارد گرد کے اندھیروں اور راستوں کے پیچ و خم کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ شمع جہاں جل جائے پھر اسے روٹ سے غرض نہیں ہوتی، پروانے خود بخود آ جایا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کے تذکرے میں پڑھا کہ لوگ درختوں کے ساتھ اعتقاد رکھتے تھے، بری بری رسمیں، برے برے نظریے۔ تو جس طرح آستانہ عالیہ مدینہ شریف سے دین کے علم، ظاہر و باطن کی اصلاح کا سسٹم اور نظام چلا ہے، بارو شریف کی خانقاہ اس فیض کرم کا ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کا رنگ و نور آپ 3 دن سے دیکھ رہے ہیں، اور آج دعا کا سلسلہ ہے۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے ذہنوں سے صرف لمبے بال، مخصوص گیٹ اپ، رنگ برنگا چوگا، ہاتھ پاؤں میں لوہے کی انگوٹھیاں یا کڑے، فقیری، درویشی، طریقت اور پیری کے لیے اس گیٹ اپ کو اپنے ذہن میں مت بسائیے۔ فقیری اور درویشی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی سنت اور اتباع اور حضور کے حکم کی پیروی کا نام ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے زیادہ آواز ہمارے جو پشت پناہ ہیں۔ اچھا، اوہو سبحان اللہ، اور یہ ان سے زیادہ وجد میں آ جائیں سبحان اللہ میں۔
آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ ایک قدم آگے بڑھیے. پیر خانے کے ساتھ وابستگی. ہم ایسی خانقاہوں پر یہ بات کر سکتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ جہاں بیٹھے ہر ایک کو پیر طریقت اور رہبر شریعت کہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے صاحبزادگان والا شان یہاں پر رونق افروز ہیں. یہ خود مدرسین ہیں، اساتذہ ہیں، علماء کے استاد ہیں، اور یہی فیض ہے حضرت بارو کریم کے اس سلسلہ مبارک کا کہ وہ چراغ بجھا نہیں ہے، وہ چراغ سے چراغ جل رہے ہیں. اور آج نئے چراغ مارکیٹ میں ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے اس خانقاہ سے مزید فیض پا کے رخصت ہو رہے ہیں. میں ایز اے مرید کے ابھی حضرت قبلہ، یہ تو ماشاءاللہ ان کا بڑا پن ہے اور یہ ان کا درد دل بھی ہے، وگرنہ میرے جیسے بندے کے ذمے یہ کام لگایا جائے تو ہم تو آپ کے سامنے ایک منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس درد کو، آپ کے اس محبت کو اور آپ حضرات کی اس دینی معاملت کو قبول کرے. میں مرید ہونے کے اعتبار سے آپ کو ایک شوق دلانا چاہتا ہوں. اگر آپ ہمارے ہم آہنگ ہو جائیں تو بڑی بات ہے توجہ آپ کی؟ توجہ نہیں ہے، ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہمارا گلاس کون لے گیا؟ ہاں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ سیدی و مرشدی و مولائی و ملجائی پیر طریقت رہبر شریعت، حضور منبع رشد و ہدایت قبلہ عالم خواجہ خواجگاں حضور قبلہ خواجہ پیر محمد احمد حسن صاحب سواگی، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ پیر محمد منظور الحسن صاحب سواگی، حضور قبلہ پیر محبوب الحسن صاحب سواگی. تمام احباب تشریف رکھو، سارے احباب تشریف رکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت صاحب دی اسٹیج دوتے جلوہ گری ہو گئی ہے ماشاءاللہ. قبلہ عالم شیخ المشائخ حضور سیدی و سندی پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت قبلہ عالم خواجہ خواجگاں حضور قبلہ خواجہ پیر محمد احمد حسن صاحب سواگی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ غریب نواز سجادہ نشین، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے احباب تشریف رکھو بھائی، تمام احباب تشریف رکھو یار. جی تشریف رکھیے، مزید برکت ہو گئی. سواگ شریف سے رنگ و نور میں اور اضافہ ہوا. حضرت خواجہ صاحب رونق افروز ہوئے. گوش گزار کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایک دفعہ اسے پھر دہرا لیں کہ تقریباً 7 مفہوماً احادیث مبارکہ میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور پھر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ دنیا کا پہلا پیر خانہ جہاں باقاعدہ مدرسہ اور تعلیم کا سلسلہ تھا وہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف ہے. اور آپ کو اس اکیڈمی کا بتا دیا کہ وہ صفا اکیڈمی کہہ لیجئے، اسے جامعہ صفا کہہ لیجئے. اور تیسری چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
حضور جان نور علیہ السلام کے اس ادارے کے طلباء مسافر بھی تھے، کئی وہ تھے جنہوں نے کلمہ شریف پڑھا، اور ان کے گھر والوں نے اسلام قبول کرنے جیسے مقدس جرم کی پاداش میں ان سے قطع تعلق کیا، اور وہ حضور کے آستانے پہ آ کے ٹھہرے۔ اب ان کا قیام و طعام و آرام سب کچھ جان عالم علیہ السلام کے ذمہ کرم پر تھا۔ حالت و کیفیت یہ تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ بٹھاتے، اپنے ساتھ کھلاتے اور پلاتے، جو تحفہ حضور کی ذات پاک کی جناب میں پیش کیا جاتا اس تحفے کے اکثر شراکت کار اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ وہاں پر رسی باندھ دی گئی، کھجوروں کے باغ تھے، لوگ کھجوروں کے گچھے توڑ کے لٹکا دیتے، ایک چھڑی ایک سوٹی ہوتی تھی وہاں پر، جس صاحب کو بھوک لگتی وہ چھڑی مارتے اس گچھے پر اور کھجوریں گرتی اور کھا کر بھوک مٹائی جاتی۔ اس مدرسے کے طلباء کا جو لنگر تھا، اس لنگر میں کم و بیش 2 سے 3 دن کا جو ناغا ہے کھانے کا والا، کھانے سے ناغا فقہ، وہ اس مدرسے کے مینیو کا ایک مین حصہ تھا۔ کوئی بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ ہمارے جو طلباء ہیں جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر یا اور دیگر مدارس اہل سنت میں، وہ توجہ فرما لیں، 2 سے 3 دن کا فاقہ ان کا مینیو کا حصہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی اتنی شدت کی بھوک لگتی کہ بے ہوش ہو کے ہم زمین پہ آ جاتے، اور کبھی اپنے پیٹ کو زمین پہ ملتے۔ اور یہ جب آپ کتب حدیث میں نماز کے اندر ستر عورت کے مسائل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جن صحابہ کے بارے میں یہ حدیث آتی ہیں کہ ان کے وجود پہ چادر ہوتی تھی اور وہ رکوع و سجود میں جاتے چادر پکڑے ہوئے رہتے تھے، یہ اصحاب صفہ تھے کہ جن کے پاس لباس اس قدر مختصر تھا لیکن دین کے علم کی طلب ان کے من میں اس قدر موجزن تھی کہ وہ اس حالت میں بھی درِ جانا پہ رہے، سیکھتے رہے، بھوک کا بھی مقابلہ کیا، پیاس کا بھی مقابلہ کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ صدیوں بعد بارو شریف کی خانقاہ پر بھی حضور کے ان طالب علموں کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ایک میسج جو ہمارے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری، پھر ان کو ان کے مرشد قطب زمن محدث اعظم سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد محدث اعظم پاکستان، پھر چلتے چلتے ہمارے اکابرین کا ایک جیسا میسج رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کا یہ واقعہ ہمارے جلسوں اور تقریروں کی زینت ہوتا ہے، خوب ہماری تقریروں پہ نعرے بھی لگتے ہیں، نوٹ بھی برستے ہیں، لیکن شاید ہم اس کے پس منظر کی طرف توجہ نہیں کرتے جسے بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ وہی واقعہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا پیالہ دیا اور فرما سب کو پلاؤ، اور سب نے پیا لیکن اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا، اور اس پر 2-4 نعرے لگے اور بات ختم۔ اصل میں حضرت ابو ہریرہ اسی اپنے ساتھ والے پیر بھائیوں اور کلاس فیلوز کا اور اپنا ذکر کر رہے تھے کہ اس دن 3را دن تھا مجھے فاقے کو، اور اس میں سے دوبارہ چھیڑ کر میں کون سا سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً یہ حضرات جن کے سروں پہ دستار سجنی ہے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم نے 2-3 دن کے فاقے تو برداشت کیے لیکن کبھی کسی سے کھانے کو مانگا کچھ نہیں۔ زندہ باد۔ ہمارے دینی طلباء کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد فارغ نہ بیٹھیں، اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں، جو سیکھا اس کو سکھاؤ۔ مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا مال افضل ہے کہ علم، تو فرما علم۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرما مال زیادہ خرچ کرو تو مال گھٹتا ہے، علم کو زیادہ خرچ کرو تو علم بڑھتا ہے۔ لہذا آپ جائیں اور وی آئی پی موومنٹ کے تقاضے نہ کیے جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام میلوں میں بھی خود تشریف لے گئے، طائف میں بھی خود تشریف لے گئے، جہاں بھی کچھ 4-5 بندے اکٹھے ہوتے تھے ان کو دعوت بھی کریم خود دیتے تھے۔ ہم اس روش، اس طریقے اور اس سنت کی پیروی کریں۔
ہمیں وی آئی پی موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود اپنے لیے القابات اور مقام طے کر لیں. لو جی یہ میرے شایان شان نہیں ہے، میں کیا ہوں اور میری شان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تیرے نام کی بدولت مجھے جانتی ہے دنیا. یہ تصور، یہ خیال ذہن و قلب میں لے کر آگے بڑھیں، پیغام دیں، اور اپنے اندر ایک درد ہو. صوفیہ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت ذوالنون رحمہ اللہ کا، اور اسی طرح ایک نام ہے حضرت شبلی رحمہ اللہ کا. توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ سن رہے ہیں؟ حضرت شبلی بیمار ہو گئے، بادشاہ بھی ان کا مرید و عقیدت مند تھا، تو بادشاہ نے اپنا خاص معالج جو عیسائی تھا وہ حضرت کے علاج پہ لگا دیا. اس معالج نے، اس طبیب نے اپنے تمام تر نسخے حضرت پر آزمائے، لیکن ذرہ برابر بھی فاقہ نہ ہوا، کوئی مرض دور نہ ہوا. اب اس کرسچین معالج کو، اسپیشل ڈاکٹر کو اپنی جاب خطرے میں دکھی کہ بادشاہ تو مجھے نکال دے گا کہ تجھ سے تو ہمارے حضرت ٹھیک نہیں ہوئے، تو تیرے پلے کیا ہے؟ تو وہ لاسٹ ڈے حضرت کے پاس بیٹھا شفا خانے میں، ہسپتال میں، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں تے طب چ جنیاں دوائیاں بوٹیاں بھی آئی ہیں تواڈے تے استعمال کر لئیاں، جے ہن کوئی نسخہ ہوئے نا کہ جے چ اے لکھیا ہوئے کہ انسانی وجود دا گوشت دا ٹکڑا کٹ کے تے انہوں دوائی چ پانا ہے، تے میں اپنے جسم دا حصہ کٹ کے وہ دوائی چ پا کے تانوں کھوا دیاں کہ تسی ٹھیک ہو جاؤ، پر میں ویکھ دا کچھ نہیں. تو حضرت شبلی مسکرانے لگے لیٹے لیٹے، اور اب ہم آپ کے لب پہ بھی مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ چندہ پیش کر کے زیادہ پریشان نہیں ہیں تو تھوڑی تھوڑی مسکان دیکھنا چاہتے ہیں، اگلا عزم نو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت نے مسکرا کے کہا کہ تو جو بوٹیاں کٹ کے کھوانیاں نے، اسی تے اے دے نالوں بھی کٹ چ ٹھیک ہو جانا ہے. اس نے کہا حضرت کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اب وہ بات ہے جو میرے لیے بھی ضروری ہے، وہ اس خانقاہ سے وابستہ حضرات ہوں یا دیگر مشربوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، وہ مختلف مساجد و مدارس سے جڑے ہوئے اہل سنت کے افراد ہوں، یہ ویلے بیٹھنے کا دور نہیں، یہ دین کا کام کرنے کا دور ہے. سنی نوجوانوں، آپ لوگ دوستوں یاروں بیلیوں کے ساتھ آئس کریم کی دکان ہو، چائے وائے کے کھوکے ہوں، وہاں پر نشست و برخاست ہوتی ہے. اس نشست و برخاست کا نتیجہ صرف کھانا پینا ہنسنا کھیلنا ہی نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی ہمیں بیٹھے بیٹھے دین کا فائدہ سکھائے، یا پھر ہم کسی کے دین کے لیے نافع ہوں. جتنوں تک آواز جاری ہے ان کی توجہ تو ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ توجہ رکھیں، ہم بات جاری رکھیں. ہماری نشست و برخاست جو ہے فقط کھانے پینے کے لیے بیٹھے، لیکن ہمارے دینی امور میں کوئی بہتری اور کوئی ترقی اور خیر کا پہلو بے شک. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ دین کی خدمت کا وقت ہے، اور اگلے جملے میں پورے کر دوں اور میں پھر اس پر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں چند لمحوں کے لیے. حضرت شبلی نے فرمایا کہ تمہیں اپنے گوشت کا کوئی حصہ کاٹ کر ہمیں کھلانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو اس سے بھی کم میں ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس نے کہا حضرت وہ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے آپ؟ تو حضرت شبلی نے فرمایا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. درد سمجھو اللہ والوں کا، درد سمجھو اللہ والوں کا. تو اس نے اسی وقت، چونکہ یہ دل سے نکلی بات تھی، کلمہ پڑھا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، فرما پکڑ کے نبضیں کر چیک، تمہیں کوئی درد اور کوئی اب مرض ہماری ذات میں نظر نہیں آئے گا. دین کی خدمت کا درد لیجئے میرے بھائی. میں بارے دیگر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. رسالہ قشیریہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں عرض کی، مالک
جو اپنے بھائی کو نیک بات کی دعوت دے، بری بات سے روکے تو اس کو کیا دیتا ہے؟ تو فرمایا میں ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ فارغ مت بیٹھیں، اب یہ وقت بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ہم بے وقت کی راگنی چھیڑنا نہیں چاہتے۔ تو یہ بارو شریف ہمارا مرکز محبت ہے۔ اللہ سلامت رکھے حضرت بدر طریقت حضرت خواجہ پیر محمد حسن باروی دامہ اقبالہ کو و دیگر صاحبزادگان والا مرتبت کو۔ لیکن ابھی ایک بات باقی ہے اور وہ بہت ضروری باقی ہے۔ مرید ہونے کے اعتبار سے آپ بختور ہیں کہ آپ کو وہ خانقاہ ملی ہے کہ جہاں عقیدہ بھی کھرا ہے اور جہاں عمل کی ترغیب بھی بہتر ہے اور جہاں ہر مرید کے بچے بچیوں کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کا سامان اور سہولت بھی موجود ہے۔ ہور تانو کی چاہیے، وہ شاعر نے کہا تھا کہ جسے ہم چاہیں اسے اور کیا چاہیے۔ صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ جہاں جہاں بھی بستے ہیں مدارس اہل سنت کو مضبوط کیجئے، فقط نعروں کی صورت میں نہیں، فقط فیس بک پہ 2 سطریں لکھ کر نہیں، ان اداروں کو مالی طور پہ مضبوط کریں۔ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو نوجوانوں نے بنائی ہوتی ہیں، میلاد کمیٹی فلاں فلاں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے محلوں میں اور قرب و جوار میں جو اہل سنت کے مدارس ہیں ان کا خیال کریں۔ مکمل طور پر اخلاقی طور پر 2 ہی چیزیں ہیں، وہ چندہ بندے کی صورت میں ہو، وہ چندہ نقدی کی صورت میں ہو۔ اپنے مدارس کو ضرور مضبوط کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔